بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا۔ عید شب رات پر بھی امی ابو چلے جاتے ہیں، میں نہیں جاتا۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دے دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھی بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور میری ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن، صرف اور چاول کا تھیلا بھر بھر کر دے دیتی ہیں اس کو بند کریں۔ ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ تک چھوڑاؤ۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا، رہ لیتی کچھ دن اور، لیکن وہ مسکرائی اور اس نے کہا، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کہ کچھ بھی ہو جائے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ میرے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھا، میں نے قرض بھی 1 لاکھ روپیہ لے لیا تھا۔ بھوک سر پر تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اسی وقت میری بہن گھر آئی۔ میں غصے سے بولا، اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا، کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کہا کہ کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو کچھ؟ بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب آئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ پر رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ایویں ہی پریشان ہوتا ہے، بچے سکول گئے ہوئے تھے، میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملاؤں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچہ کر اور بیٹے کا علاج کروا۔ شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کہ کنگن میں نے تم کو دیے ہیں، تم کو میری قسم ہے میرے بھائی۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور 1000 روپیہ مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی۔ یہ میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر۔ جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور کہنے لگی، دیکھ تیرے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے جانے لگی۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، اس نے پرانا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت پر میں مر گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ بہنیں در حقیقت ماں ہی کا روپ ہوتی ہیں اور اچھے برے وقت میں ماں ہی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں بہنوں کو سلامت رکھے اور تمام بہن بھائیوں میں ہمیشہ سلوک اور اچھے تعلقات قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی برے وقت سے بچائے۔